السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کی انسیت کے لیے ان کو راحت پہنچانے کے لیے ان کی اہلیہ ہماری والدہ اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے اس دنیا میں جو رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا یہ رشتہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی وجہ سے انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا، اس کے ذریعے سے کہ جہاں میاں بیوی ہوں گے وہاں پہ انسانیت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت تک یہی ترتیب رہے گی۔ اور جتنے نظام بنائے سارے اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ نظام چلتا رہے۔ ہواؤں کا نظام چلایا، پانی کا نظام چلایا، زمین کے نظام چلائے، سارے نظام۔ اور یہی نہیں، جنت میں بھی انسان اپنے ہم سفر کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ رشتہ، ذرا سوچیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن شریف میں، جس کی آیت کا مفہوم ہے کہ تمہارے ہم سفر تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں۔ تو لباس تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ کیا ہمارے ہم سفر اتنے قریب ہیں جتنا لباس ہمارے قریب ہوتا ہے؟ جس طرح لباس انسان کی پہچان ہوتا ہے، اس طرح ہمارے ہم سفر ہماری پہچان ہوتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے ہمیں یہ جاننے کی کہ ہم اپنے ہم سفر کا حق کتنا پہچانتے ہیں، ہم کتنا حق ان کا جانتے ہیں، ہم اپنا کتنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، جتنے گھروں کے اس وقت پرابلمز ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے، میں اپنا تو اتنا حق لینا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی وائف کو اتنا سا حق دینا چاہتا ہوں۔ اگر بیگمات اپنے شوہروں کا حق زیادہ دینے والی بن جائیں اور اپنے حق کم لینے والی بن جائیں، یقین کریں، اور شوہر حضرات بھی اس طرح کریں، تو ہمارے گھر جنت بن جائیں، ہمارے گھر میں پرابلمز نہ ہوں۔ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں گے، شوہر حضرات بھی اور بیگمات بھی، تو اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر جو ہے، آپ کا گھر جو ہے جنت بن جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے حق ادا کرنے والے بن جائیں گے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ تعالیٰ حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ سب سے پہلی بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے، آپ اپنے شوہر کو یہ احساس دلا دیں کہ آپ کے لیے آپ کی دل میں، آپ کی زندگی میں سب سے اہمیت کی حامل جو شخصیت ہے وہ آپ ہیں، یعنی آپ کے شوہر ہیں۔ اس چیز کا احساس دلائیں۔ بیگمات اپنے شوہروں کو یہ احساس دلائیں کہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ شخصیت کوئی بھی نہیں اس دنیا میں سوائے آپ۔ آپ کی خواہشات کا احترام کرنا، خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، آپ کی باتوں پر میکسیمم عمل کرنا، یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہی کام شوہر حضرات کریں، اپنی بیگمات کو اس چیز کا احساس تو دلائیں، کبھی تو بولیں کہ آپ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہو، میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا، میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس طرح کی بات ہم بولتے نہیں، بجائے اچھی بات کرنے کے ہم کمپیریزن کر دیتے ہیں، فلانے کی بیگم تو اتنا خیال کرتی ہے، بیگمات کہتی ہیں فلانے کے شوہر تو اتنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں کیا پتہ کس کی زندگی میں کیا پریشانی ہے۔ چند ظاہری باتوں کو دیکھ کے ہم اپنے ہم سفر پر تنقید کر دیتے ہیں۔ کتنی آسائشیں ہمیں اپنے ہم سفر سے ملتی ہیں، ان کو ایک طرف اگنور کر دیتے ہیں اور چند باتوں پر ہم کہتے ہیں کہ آپ میں یہ کمی ہے۔ اللہ، کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے وہ شخص جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک اہم مقصد کہہ لیں، ایونٹ کہہ لیں، ہر چیز، اہم جز جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی، اور آپ چند باتوں پر تنقید کر دیتے ہیں، اس کی ساری خدمات کو بھول جاتے ہیں۔ بیگمات کا بھی حال ہے، شوہروں کا بھی حال ہے۔ سب سے پہلے آسان سا کام، آپ جو ہیں یہ احساس دلائیں کہ میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ میری زندگی میں آپ، یعنی شوہر حضرات کہیں اپنی بیگمات کو کہ آپ میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی کیسے کریں گے؟ عملی طور پر کریں۔ دیکھیں، انسان کو پیار جتانے کے لیے، انسان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی ایونٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بڑے موقع، عید آئے گی، فلانا ایونٹ آئے گا تو میں اظہار کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے ہم سفر کا کتنا خیال کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ رات میں
میری زوجہ ان کو پیاس لگ سکتی ہے، کیا برابر میں پانی رکھا ہوا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے مجھے بتاؤ کہ ہاں چیز ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے شوہر حضرات کو، وہ اٹھا کے دے دی؟ ان کو کہیں جانے کا شوق ہے، بیگمات کو کہیں جانے کا شوق ہے، ان کو لے کے چلے گئے، شوہر کو کوئی چیز پسند ہے اس کو بنا کے دے دی۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کا ہم خیال کریں گے، یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں تمہارے بارے میں خیال کرتا ہوں، میرے لیے بہت اہم چیز ہے کہ میں آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال کروں۔ شوہر بھی یہ چاہتا ہے، وائف بھی یہ چاہتی ہے۔ اب شوہر حضرات یہ دیکھ لیں ہم کتنا خیال کرتے ہیں اپنی بیگمات کا، اور بیگمات یہ دیکھیں کہ شوہر سے ہم کتنی دفعہ اچھے انداز سے بات کرتی ہیں، پیار کے 2 میٹھے بول بولتی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتی ہیں۔ ہر گھر کی زندگی میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، خیال کریں آپ، آگے بڑھ کے خود سے خیال کریں، پھر آپ دیکھیں ان کو احساس ہو جائے گا کہ میری وائف سب سے زیادہ مجھے اہمیت دیتی ہے۔ اگلی بات بہت اہم، جب شوہر حضرات گھر میں آ رہے ہوں تو خدا کے لیے اپنے مسئلے مسائل باہر رکھ کے آیا کریں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ آپ اپنے پرابلمس کو سائڈ پہ رکھیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ کے آفس میں لڑائی ہوئی ہے، آپ کسی وجہ سے ناراض ہو کے آ رہے ہیں، مالی پریشانی ہے، کوئی اور وجہ ہے، آپ چند لمحوں کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کریں۔ جیسے کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، گھر پہ آنا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ واو آئی ایم ایٹ ہوم، بہت خوشی گھر پہ آئیں، کہ بچے اور اگر بیگم کسی وجہ سے خراب موڈ بھی نا، ان کا موڈ اچھا ہو جائے، واو ایک ایسا شخص آ گیا کہ اب گھر میں مزہ آ جائے گا، اب ہنسی مذاق شروع ہو جائے گا، اس طرح سے گھر میں انٹر ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے، کتنی پریشانی تھی میرے پیارے نبی، سیرت پڑھیں تو اندازہ ہو کتنی پریشانی آئی، لیکن گھر میں داخل ہو رہے ہیں مسکراتے ہوئے، گھر سے جا رہے ہیں مسکراتے ہوئے، کتنی پیاری سنت ہے۔ ہم یہ سنت نہیں اپناتے، گھر میں انٹر ہوں بہت ہی مطلب آپ کی باڈی لینگویج بھی یہ شو کر رہی ہو کہ آپ بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اور سب سے پہلے آپ پوچھیں اپنی زوجہ سے آج کا دن کیسا رہا، اپنی نہ سنائیں، ابھی اپنی شروع نہ کریں، آپ سب سے پہلے اپنی بیگم سے پوچھیں آپ کا دن کیسا رہا، آج کیا کیا، آج کیا خاص بات ہوئی، ان کو بولنے دیں اپنے دل کی بات۔ جب آپ ان کی بات سن لیں پھر آپ کو موقع وہ دیں، آپ اپنے دل کے حالات بتائیں۔ اور اگر بیگمات بھی ایسا کر لیں تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ شوہر آئیں تو آتے کے ساتھ ہی ان کو کام کی لسٹ نہ دیں، ان کو یہ نہ لگے کہ اب میری اگلی ڈیوٹی شروع ہو گئی، چلو بھائی آپ آ گئے، فلانا سامان لاتے ہیں، فلانی چیزیں لاتے ہیں، مجھے یہاں لے کے جائیں، مجھے یہ چیز خریدنی ہے، یہ دلوائیں، آج وہاں لے کے جانا ہے، یہ نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح، ہماری بیگمات کے پاس 2 عمومی طور پہ باتیں ہوتی ہیں، یا تو کہیں لے کے جانا ہوتا ہے یا پھر بچوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا، کہیں جانا ہے کچھ کرنا ہے امپورٹنٹ ہے، لیکن پہلے ان کو اپنے من کی بات کرنے دیں۔ شوہر آئے ہیں ان سے پوچھیں آج کیسا رہا آپ کا دن، اتنا تھک کے آتے ہیں شوہر حضرات، اتنی دنیا بھر کی ٹینشنیں ان کے سروں میں ہوتی ہیں کہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک اچھے یعنی کہ ایک ہم سفر اچھا ہو اور وہ آگے بڑھ کے باتیں پوچھ لے آپ سے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا جہاں کی کامیابی مل گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو عجیب کیفیت تھی، پسینے بھی آ رہے ہیں، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، اپنے گھر گئے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے، پھر اپنے دل کا حال بیان کیا۔ دیکھیں کیا زبردست سبق، اماں عائشہ نے جو الفاظ میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے نا، بہت بڑا سبق ہے ہماری بیگمات کے لیے، بہت بڑا سبق، اتنے پیارے الفاظ ہیں۔ کسی بھی شخص کے جب انسان بہت تھکا ہوا اور تکلیف سے آتا ہے نا، ان کو یہ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں بس۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ ایک معتبر شخصیت ہیں لوگوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں پریشانی میں رکھیں گے، کیوں
کسی تکلیف میں رکھے ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ یہ اتنے پیارے الفاظ تھے، مختصر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہم بھی اس طریقے سے ویلکم کرنے والے بن جائیں اپنے شوہروں کو، پھر دیکھیں کتنا جو ہے آپ کا گھر میں جو ہے وہ ایک خوبصورت سما ہو جائے۔ شوہر حضرات بھی ایسے کریں۔ یہ تو ایک کام تھا، بہت اہم کام۔ جب ہماری ملاقات ہو، شوہر گھر میں داخل ہو یا بیگم گھر میں داخل ہو، ہم اسی طرح ہمیں ملنا چاہیے۔ دوسری بات، رات کا کھانا صبح کا ناشتہ ساتھ کھائیں۔ یہ ساتھ بیٹھ کے کھانے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اکیلے نہ کھائیں، نہ خود اکیلے کھائیں، نہ اپنے شوہر حضرات کو اکیلے کھانے دیں، ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ بھی عملی کام بہت ضروری ہے، ہمارے گھروں میں اب یہ نظام نہیں رہا کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے سب لوگ کھانا کھائیں، بہت اہم چیز ہے، یہ ضرور کریں۔ تیسری بات، اگر کسی وجہ سے خاندان میں آپ کے شوہر کی کسی سے ناچاکی ہو گئی، کسی بات پہ، آپ اپنے شوہر کا ساتھ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط بات میں آپ آگے بڑھ کے ان کو انکریج کریں کہ آپ غلط ہو لیکن پھر بھی آپ ہی کام کریں، نہیں، لیکن اپنے شوہر کو یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب پریشانی میں، لڑائی کے وقت اپنا ساتھ نہیں دیتا نا، بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جہاں وائف کسی سے انبن کر کے آئی ہے، آپ فوراً کہیں کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پریشان نہیں ہوں، بالکل پریشانی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شوہر کی کسی سے انبن ہو جائے، لازمی اس کو یہ کہے کہ نہیں آپ نے بالکل صحیح کیا، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے شوہر نے کچھ غلط کیا، اس بات کو رفع دفع کریں، لیکن یہ ضرور کہیں کہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ کسی سے انبن ہو، لازمی یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ شوہر کی انبن ہو جائے، چاہے وہ بیگم کی انبن ہو جائے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات، جب شوہر کی آخری بات ہے، بس بہت اہم بات ہے، جب شوہر کسی پریشانی سے یا وائف کسی پریشانی سے گھر میں آئی ہوں یا آپ کی بات چیت چل رہی ہو، تو ان کو 100% اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ جس بھی حالت میں جیسے بھی ہیں میرے لیے بہترین ہے۔ یہ اتنا پیارا احساس ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ وہ عورت جنتی عورت ہے جو اس چیز پر خوشی کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرا شوہر جتنا کماتا ہے میں اس پہ خوش ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی بیگم میں کسی طرح کی کوئی کمی پائے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پائے، تو اس کو کچھ تنقید نہ کرے، بلکہ کہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہے، تم جتنا کر سکتے ہو میرے لیے بہت ہے، میں اس پہ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں۔ پریشانی کی حالت میں، دکھ کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنوں کو ڈھونڈتا ہے، اور جب اپنے ساتھ نہیں دیتے نا، اپنے الفاظ کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، بلکہ الٹا تنقید کر دیتے ہیں، تمہارے اندر تو یہ خرابی ہے، تم تو ایسے ہی کرتے ہو، تم یہ ہو، تم وہ، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہم ساتھ دینے والے بن جائیں اور اپنے قول اور عمل دونوں سے ثابت کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کہنا اتنا آسان ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 الفاظ کہہ دیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ شوہر حضرات کہہ دیں آپ کیوں پریشان ہو گھر کے معاملات، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں آپ کی ہیلپ کروں، گھر کے معاملات میں آپ کی ہیلپ کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک عجیب سما ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک محبت سے بھرا سما ہوگا۔ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو سن کے آگے بھی پہنچائیں۔ ہمارے گھروں میں اکثر ایسے معاملات مجھے سننے کو ملتے ہیں، لیکن بار بار میرے دل میں یہی بات آتی ہے کہ میرے اللہ، یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم یہ کرنے والے بن جائیں نا، اپنے حق کو تھوڑا سا کم کر دیں، اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو حق زیادہ دینے والے بن جائیں، یقین کریں آپ کے گھر سے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو آپ کا ہم سفر بہترین لگنے لگے گا، اور وہ بہترین ہے، کیوں نہ ہو۔ اللہ نے میرے لیے ایک ہم سفر چنا ہے، اگر میں اچھا انسان ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے غلط انسان دے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی کمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا، وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ناچاکیاں اور پرابلم چل رہے ہیں۔ کوشش تو کریں، ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم ناراضگی کا اظہار زیادہ کرتے ہیں،
ہمارے اندر تنقید کا پہلو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے باتیں بول جاتے ہیں. اتنا خوبصورت رشتہ ہے یہ، اتنا خوبصورت رشتہ ہے. سیرت سے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں اس کے متعلق ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے اپنی ازواج مطہرات کا اکرام کیا ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزاری. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زوجہ سے دب کے چلیں، یہ دبنا نہیں ہے، یہ تو خیال کرنا ہے. لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں جور کا غلام بن جاتے ہیں. جور کا غلام یہ غلط لفظ ہے. آپ اگر اپنی زوجہ کا خیال کر رہے ہیں، اگر آپ اس چیز کا خیال کر رہے ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو میری زوجہ کو نہیں پسند اس کو چھوڑ دوں اور ان باتوں کا احترام کروں، ان باتوں کو پورا کروں جو میری زوجہ کو پسند ہے. اسی طریقے سے بیگمات دیکھیں نا، کیا چیز پسند نہیں ہے میرے ہسبینڈ کو، نہ کریں ان کے سامنے. پورا دن تو وہ ویسے بھی اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، آپ سے تو نہیں پوچھتے نا آپ پیچھے کیا کر رہے ہیں. وہ کام جو میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند، مثال کے طور پہ آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، موبائل کا استعمال کم کریں. اس موبائل نے رشتوں کو بڑا کمزور کر دیا، بڑا کمزور کر دیا. اولاد اپنے والدین سے دور ہو گئی، والدین اپنی اولاد سے دور ہو گئے، بہن بھائی سے دور ہو گئے، اور اسی طرح شوہر اور بیگم میں جو ہے وہ بڑی دوری آ گئی. جو موبائل پہ جو شخصیات ہیں وہ ہمارے قریب ہو گئے، وہ کتنا قریب ہوں گے، وہ وقتی طور پر ہیں. اور جو سب سے قیمتی شخص میری زندگی میں ہے، جو 24 گھنٹے کے لیے میرے ساتھ ہے، میرا ساتھ دے رہا ہے، وہ مجھ سے دور ہو گیا. اس طرح نہ کریں. موبائل کا استعمال اس طرح. آپ کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں نا، تب بھی میں آپ کو بولوں گا. آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے، آپ تفسیر پڑھ رہی ہیں، تب بھی میں آپ کو بولوں گا تفسیر کو مؤخر کر دیں، بعد میں پڑھ لیں، اپنے شوہر کو وقت دیں. اسی طرح آپ کتنے بڑا آپ کے کام ہو، معاملات ہو، اگر آپ کی زوجہ آپ کے برابر میں بیٹھی ہیں، اس میٹنگز کو، ان چاہے وہ دین کا ہی کوئی کام کیوں نہ ہو، اس کو آگے پیچھے کر کے اپنی وائف کا تھوڑا سا خیال تو کریں، وقت تو دیں. ہم کچھ چیزوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی بیگم کا حق چھوڑ دیتے ہیں، اور بیگمات کچھ چیزوں میں اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں کہ اپنے شوہر کا حق چھوڑ دیتی ہیں. بس یہ آخری آپ سے گزارش تھی، اپنی بیگم کو وقت دیں، اپنے شوہر کو وقت دیں. اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں کہ جب ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ ہمارے لیے سب سے اہم ہیں. جب وہ گھر میں داخل ہوں تو ویلکم کریں. جب شوہر حضرات گھر میں داخل ہوں تو بہت اچھے طریقے سے گھر میں داخل ہوں، ساتھ کھانا کھانے کا اہتمام ہو، چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام ہو. پریشانی کی حالت اور لڑائی کی حالت میں 100% یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. ان چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ نے چاہا تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے. ہمارے گھروں میں جنت کا سما ہو جائے گا. جو کہا جو سنا اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.